نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم نور والی کتاب یعنی کہ قرآن مجید سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ بیان فرمایا، بہت کچھ بیان فرمایا، سب کچھ بیان فرمایا۔ تو ہم قرآن مجید کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک سیگمنٹ کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات سننے اور اس کی برکتیں پانے کے لیے ایک سیگمنٹ کرتے ہیں، قرآن مجید کو درست کس انداز میں پڑھا جاتا ہے، وہ کون سے اصول اور قواعد ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے قرآن کی تلاوت میں، ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں پیارے پیارے بچوں کے ساتھ، اس میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ تو آپ نے شروع سے آخر تک یہ پروگرام نور والی کتاب دیکھنا ہے، انشاءاللہ بہت سارے علم دین کے مدنی پھول انشاءاللہ چننے کا ہمیں موقع ملے گا۔ پیارے بچوں، پہلے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے جس میں قرآن مجید کی چند آیات کی، کسی سورت کی چند آیات کی تلاوت ہم سنیں گے، اور پھر علم تجوید یعنی قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے والے اصولوں میں سے کچھ اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس، چھوٹی سی کلاس ہوگی کیونکہ اس میں لرننگ ہوگی، کچھ نہ کچھ ہم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ کریں گے۔ تو بڑھنا ہے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس کا نام ہے تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ کڈز مدنی چل کے قاری صاحب حافظ جمال الدین اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی کس سورت کی آیات ہمیں سنائیں گے۔ کیسے ہیں جمال صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ نور والی کتاب کے اس ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کرنا چاہیں گے؟ سورہ قوف، سورہ قوف کی ساری آیتیں یا چند آیتیں؟ چند آیت، ساری آیتیں کتنی ہیں؟ 45 45 آیات ہیں، اور چند آیات کی تلاوت کریں گے۔ یہ مکی سورت ہے، مدنی ہے؟ مکی، ماشاءاللہ سب کچھ پتہ ہے آپ کو۔ کون سے پارے میں ہے یہ؟ 26 میں۔ جی 26ویں پارے میں موجود بڑی پیاری سورت ہے سورہ قوف۔ اس کی چند ابتدائی آیات سے ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج صدق الله العظيم. جی ماشاءاللہ، سورہ قاف کی چند ابتدائی پیاری پیاری آیات سے ہمارے اس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، پروگرام کا بھی باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ان آیات میں علم تجوید کے بہت سارے قواعد کا استعمال ہوا ہے، جن قواعد کی رعایت کر کے قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھا گیا ہے۔ آج ہم 3 قواعد کو ڈسکس کریں گے، تینوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، قریب قریب ہیں، لہٰذا ون گو میں آپ کو تینوں قواعد سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ یاد کب ہوں گے؟ جب آپ بار بار پڑھیں گے، بار بار سمجھیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو ازبر ہو جائے گا۔ ازبر کا مطلب یہ ہے کہ بالکل پکا یاد ہو جائے گا۔ تو آج ہم جن 3 قواعد کے بارے میں پڑھیں گے وہ قواعد ہیں میم ساکن کے۔ کس کے؟ میم ساکن کے۔ یعنی حرف میم کے اوپر جب بھی جزم آئے گا تو وہ میم ساکن کہلاتی ہے۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں، ان کو ہم سمجھیں گے کہ ان کی علامت کیا ہے اور وہاں ہم نے کرنا کیا ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میم ساکن کے 3 قواعد ہیں: اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی۔ ٹھیک ہے، تھوڑے مشکل الفاظ ہیں، یاد کریں گے بار بار، اسی لیے میں نے کہا کہ ایک دفعہ سننے سے یہ کام نہیں چلے گا، بار بار اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی۔ اب سنتے جائیں یہ تینوں کیسے ہوں گے۔ میم ساکن کے بعد اگر فوراً بعد دوسری میم آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ادغام کا مطلب یہ کہ اس میم ساکن کو اگلی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم ساکن میں غنہ بھی کریں گے۔ اور اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا۔ وہاں کیا ہوگا؟ اخفاء کا مطلب غنہ کرنا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد جب بھی با آئے گا تو میم ساکن میں کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ اور اگر میم ساکن کے بعد نہ میم آئے نہ با آئے بلکہ میم اور با کے علاوہ کوئی تیسرا حرف آ جائے، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ میں دوبارہ اس قاعدے کو بیان کر دیتا ہوں کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کو اگلی میم کے ساتھ ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے۔ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی کہ میم ساکن میں ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ اور میم ساکن کے بعد با یا میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ میم ساکن میں غنہ اور ادغام نہیں کریں گے۔ ماشاءاللہ، تو یہ ہم نے قواعد سمجھے۔ ہم کچھ قواعد کو یہاں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں جناب، سورہ قاف کی آیت نمبر 2، آپ دیکھیں یہاں آپ کو میم ساکن نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے؟ میم ساکن کے فوراً بعد کیا ہے؟ تو کیا ہوگا؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو کیا ہوگا؟ ادغام، یعنی کہ میم ساکن میں کیا کریں گے؟ میم کو میم سے ملا کے غنہ کریں گے۔ ماشاءاللہ، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں میم ساکن آ رہا ہے نظر آپ کو، اس کے فوراً بعد کیا آیا؟ فا، اور فا وہ حرف ہے جو نہ میم ہے نہ با ہے۔ میم اور با کے علاوہ کوئی تیسرا حرف ہے، یعنی کہ یہاں پر فا ہے تو یہاں میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ غنہ ادغام نہیں کریں گے۔ ماشاءاللہ، تو ان آیات میں ہم نے ادغام شفوی اور اظہار شفوی کا قاعدہ سمجھا۔ اسی طرح اگر قرآن مجید میں کہیں میم ساکن کے بعد با آئے گا تو وہاں کیا ہو جائے گا؟ اخفاء شفوی ہوگا، یعنی کہ میم ساکن میں غنہ کریں گے۔ ماشاءاللہ، تو آج کے اس ایپیسوڈ کے سیگمنٹ میں ہم نے میم ساکن کے 3 قواعد کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا چاہتا ہے اس پروگرام کی دوسرے سیگمنٹ کا۔ اور بچوں، دوسرے سیگمنٹ میں ہم کرتے کیا ہیں؟ قرآن مجید کی پیاری پیاری صورتوں اور آیتوں میں سے کسی صورت یا کسی آیت کے فضائل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور فضائل کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہم ان فضائل پر کیا کریں؟ فضائل پر عمل نہیں، وہ جو کام ہیں، وہ جو آیتیں صورتیں ہیں، ان کی ہم تلاوت کریں اور ان فضائل کو ہم کیا کریں؟ حاصل کریں۔ فضائل کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہم یہ فضائل سنتے ہیں۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے
سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چل کے ناظرین، آج جس سورت کی آیات کے فضائل ہم جانیں گے اس سورت کا نام ہے سورہ مؤمن۔ کیا نام ہے؟ اور یہ قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب میں 40ویں نمبر پر آتی ہے، ٹھیک ہے، سورت نمبر 40 سورہ مؤمن۔ ایک سورہ مؤمنون بھی ہے، لیکن ہم جو فضیلت جانیں گے وہ کس کی ہے؟ سورہ مؤمن کی ہے، اور اس کی ساری آیات کی نہیں، چند آیات کی۔ وہ کیا فضیلت ہے؟ چنانچہ جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اٹھ کر سورہ مؤمن کی آیت نمبر 1 حامیم سے لے کر آیت نمبر 3 کے آخر یعنی الیہ المصیر تک پڑھا اور آیت الکرسی پڑھی۔ سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیتیں اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی جو سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ دوبارہ سنتے ہیں، جس شخص نے صبح اٹھ کر سورہ مؤمن کی آیت نمبر 1 یعنی بالکل ابتدا سے حامیم سے لے کر آیت نمبر 3 کے آخر یعنی الیہ المصیر تک پڑھا اور آیت الکرسی پڑھی تو ان کی برکت سے صبح سے شام تک اس شخص کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ تو صبح پڑھنے کی فضیلت ہے۔ آگے فرمایا، اور جس نے انہیں یعنی سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیات اور آیت الکرسی کو شام میں پڑھا تو ان کی برکت سے صبح تک اس شخص کی حفاظت کی جائے گی۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چل کے ناظرین، بظاہر کتنا آسان یہ وظیفہ ہے کہ سورہ مؤمن کی ابتدائی 3 آیات ذہن نصیب ہم اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، ورنہ کسی تحریر پر کسی صفحے پر لکھ لیں، ورنہ موبائل میں اگر اس کی پکچر موجود ہے یا کسی صفحے پر موجود ہے، انشاءاللہ صبح و شام ہم پڑھیں گے تو ہماری کیا رہے گی؟ حفاظت رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس فضیلت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چل کے ناظرین، بڑھیں گے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید میں بیان کردہ معلومات کو سیکھنے کی سعادت پاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جن احکامات کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، جن چیزوں سے بچنے کا حکم فرمایا، اپنی جن نشانیوں، نعمتوں اور مخلوقات کا ذکر فرمایا، ان میں سے کسی شے کا بیان ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کے سیگمنٹ میں ہم کیا سنیں گے۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن، سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اللہ پاک کے ایک نیک بندے کے بارے میں جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، جن کے نام کی ایک مکمل صورت قرآن پاک میں موجود ہے، اور وہ ہیں حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیں پہلے آپ کے بارے میں قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر۔ پیارے بچوں، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے بہت نیک بندے تھے، اور ایک قول کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سال کی عمر پائی، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت بھی پائی اور ان کے پاس رہ کر بھی علم حاصل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس بارے میں 3 حدیثیں سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نبی نہیں تھے بلکہ وہ غور و فکر کرنے والے اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے۔ انہیں اللہ پاک سے محبت تھی اور اللہ پاک بھی ان سے محبت فرماتا تھا۔ اللہ پاک نے انہیں حکمت کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ حضرت
عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوڈانیوں کے سردار 4 ہیں: حضرت لقمان حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت مہجاع رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوڈانیوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ان میں سے 3 حضرات اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں: حضرت لقمان رضی اللہ عنہ، حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ماشاءاللہ، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے کا ذکر خیر سنا، جن کو کہتے ہیں حضرت لقمان، حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پچھلی امت کے ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، اور اللہ پاک نے ان کو بہت سارا علم اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ ان کی نصیحتوں کا بھی بیان قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی علم و حکمت سے وابستگی اختیار کرنے، یعنی کہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہیں گے بچوں؟ آمین یا رب العالمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پررحم نور والی کتاب کے چوتھے سیگمنٹ کی طرف۔ چوتھے سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ کرتے ہیں، ہم مقابلہ ہوتا ہے، اور آج کا مقابلہ بڑا آسان ہوگا۔ وہ یہ ہوگا کہ اسکرین پر قرآن مجید کے مختلف کلمات آپ کو دکھائے جائیں گے، اس پر اعراب بھی نظر آئیں گے، لیکن کہیں کوئی ایک اعراب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن وہ کلمہ، وہ لفظ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں اعراب پورے پڑھوں گا، آپ نے میری آواز سن کے پہچاننا ہوگا کہ کس حرف پر کون سا اعراب ہے اور نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے کرنا کیا ہوگا؟ سامنے ریڈ کلر کی باسکٹ موجود ہے جس میں مختلف اعراب، زیر، زبر، پیش، تشدید، جزم وغیرہ کے سیمپلز موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو اعراب آپ کو سمجھ میں آئے، جو حرکت آپ کو سمجھ میں آئے، آپ نے وہاں سے اس کو سیمپل ہمیں دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں گے کہ کون سا بچہ فوراً اور درست جواب دیتا ہے۔ تو بڑھیں گے ہم سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اعراب پہچان کر۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی ماشاءاللہ، اعراب ڈھونڈ کر پہچان کر لگائیں۔ اب پہچانے گا کون؟ دائیں بائیں بہت سارے بچے موجود ہیں، کون آنا چاہے گا؟ سب ہاتھ کھڑا کر دیں بھائی، سبھی آنا چاہیں گے، لیکن ہم سب کو بلائیں گے نہیں، دونوں طرف سے ایک ایک بچہ سلیکٹ ہوگا۔ جی جمال صاحب، آپ بتائیں گے دائیں طرف سے کس کو لینا چاہیے؟ ماشاءاللہ، فرسٹ پہ بیٹھے، نام بتائیں گے بیٹا، پہلے نمبر پر جو بیٹھے ہیں دائیں طرف۔ محمد عبید۔ محمد عبید بھائی، کریں گے مقابلہ؟ جی پہچاننے کی کوشش کریں گے اعراب کو؟ جی اگر نہ پہچان سکے تو کوشش کریں گے۔ آ جائیں گے ریڈ باسکٹ کے پاس۔ ماشاءاللہ، بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ سبھی آنا چاہیں گے سوائے ایک کے۔ جی سینٹر میں جو موجود ہیں سب سے بڑے والے بچے ہیں، لڑکے ہیں، نام بتائیں گے اپنا؟ محمد عبداللہ۔ محمد عبداللہ۔ اور وہاں کون ہے؟ محمد عبید۔ محمد عبید اور محمد عبداللہ، دونوں کا مقابلہ ہونے والا ہے جناب، آئیں گے ماشاءاللہ۔ عبید بھائی، آپ سے پہلا کلمہ ہم پوچھیں گے، اسکرین پر آپ دیکھیں گے، میری آواز سنیں گے، اعراب پہچانیں گے کس حرف پر کون سا اعراب ہونا چاہیے جو نظر نہیں آ رہا، پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے لیے پہلا کلمہ شو کیا جائے گا اسکرین پر، وہ کلمہ ہے ضحاہا۔ ضحاہا۔ اب دیکھیں ضاد پر کون سا اعراب ہے جو پڑھنے میں آ رہا ہے؟ جی مائک پہ بتائیں گے۔ زبر۔ کہاں پر آئے گا؟ دعات پہ۔ دوبارہ سن لیں، ضحاہا۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں جناب، یہ کہہ رہے ہیں ضاد پر زبر ہونا چاہیے۔ جی ضاد پر زبر نہیں ہے بلکہ پیش ہے۔ پیش اٹھائے۔ ضاد پر کیا ہے؟ پیش ہے، ضحاہا۔ لہٰذا ان کا یہ جواب درست نہیں، پہلی غلطی کر چکے ہیں یہ۔ جی عبداللہ صاحب، آپ کے لیے اگلا کلمہ ہے تلاہا۔ ہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ زبر۔ ہاں پر زبر ہونا چاہیے، دکھائیں گے جناب۔ ہاں پر زبر ہونا چاہیے، ہاں پر زبر ہے، ان کا جواب درست ہے۔ اور بچوں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ الف۔ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تلاہا۔ ماشاءاللہ۔ جی عبید صاحب، آپ کے لیے اگلا کلمہ شو کیا جا رہا ہے، واللیلی۔ واللیلی کون سا حرف ہے جس پر اعراب نظر نہیں آ رہا، پڑھنے میں آ رہا ہے؟ واللیلی۔ دیکھیں بیٹا، واللیلی، یا پر آپ کو اشارہ دیتا ہوں، یا پر کوئی اعراب موجود ہے؟ واللیلی، جی دکھائیں گے۔
اب مائک پہ بتائیں گے کس حرف پر یہ کیا ہے؟ یا پہ کیا ہے یہ اس اعراب کو کیا کہیں گے؟ اس کا نام کیا ہے؟ جزم جزم. یا پر جزم ہونی چاہیے جناب، وہ کہہ رہے ہیں عبید بھائی، دکھائیں گے. یا پر جزم ان کا جواب ماشاءاللہ. جی عبداللہ صاحب آپ کے لیے ایک کلمہ شو کیا جا رہا ہے، والارضی. والارضی حمزہ پر کون سا اعراب ہے؟ والارضی حمزہ پر اعراب بتائیں گے. جی زبر ہے. کس پر؟ الف پر، حمزہ پر. ایک بتائیں نا، الف پر یا حمزہ پر؟ ایک بات کریں. اگر الف پہ حرکات آ جائے تو ہاں ابھی یہ الف ہی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے اس پر اعراب لگے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں الف پر زبر لگائیں گے تو وہ حمزہ بن جائے گا. دکھائیں گے جناب. ماشاءاللہ الف پر زبر آر وہ حمزہ بن گیا. ان کا جواب درست ہے. اچھا یہ آپ کو ویسے میں نے کہا، ورنہ یہ اعراب نہ بھی لگا ہوتا تو یہ عربی گرامر کے اعتبار سے حمزہ ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ابتداءً اعراب موجود نہیں تھے، یہ بعد میں امت کی آسانی کے لیے لگائے گئے، تو یہ حمزہ ہی ہے ماشاءاللہ. جی آخری سوال آپ سے کیا جا رہا ہے، عبید بھائی جلدی سے جواب دیں گے. نفسن، نفسن نون پر کون سا اعراب ہونا چاہیے؟ نفسن. جی مائک پہ بتائیں گے جلدی سے. زبر نون پر زبر ہونا چاہیے. نفسن زبر ہونا چاہیے. ان کا جواب ماشاءاللہ. جی عبداللہ صاحب آپ کے لیے آخری کلمہ سواہا. ہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ زبر. زبر ہونا چاہیے. دکھائیں گے جناب. ہاں پر زبر ہونا چاہیے ہے، اور ان کا جواب آگے کون بڑھا؟ عبداللہ صاحب آگے بڑھ گئے کیونکہ عبید صاحب نے غلطی کی تھی، تو اس طرح یہ مقابلہ ختم ہوا. عبداللہ صاحب آگے بڑھ چکے ہیں. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے کلمات میں غور و فکر کرنے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. کڈز مندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ، قرآن مجید کی پیاری پیاری باتیں لے کر حاضر ہوں گے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا